السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید انور۔ ناظرین، اسلام امن، محبت اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام نے دنیا کے اندر امن کا پیغام دیا۔ اسلام مثبت سرگرمیاں ہوں، مثبت بحث و مباحثہ ہو اور مثبت جس سے کچھ اخذ کیا جا سکے، کچھ نیا معلوم ہو سکے، اس اختلاف کی بھی گنجائش دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں بین المذاہب ہو، بین المسلمین ہو، ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر فرقہ واریت روز بروز کمزور ہو رہی ہے۔ یہاں پر دشمن فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتا ہے، مگر ہمارے تمام مسالک منبر و محراب کے وارث اس فرقہ واریت کو ناکام بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، فرقہ واریت کی جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیا منبر و محراب کے وارث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تمام مسالک ہم آہنگی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور فرقہ واریت کو کم سے کم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں، اور ایسے عناصر جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوں، جو ملک کے اندر آگ لگانا چاہتے ہوں، ان کو کس طرح یہ مسترد کرتے ہیں؟ رہیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ذوالفقار علی رضوی، جو کہ جماعت اہل سنت کے رہنما ہیں۔ ان سے بھی بات کریں گے مذہبی ہم آہنگی پر اور اس کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت کے خاتمے پر کہ کیا تجاویز دیتے ہیں۔ رضوی صاحب بتائیے گا، اسلام مثبت مکالمے کی بھی اجازت دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ کھلا مذہب ہے، سلامتی کا، محبت کا، امن کا مذہب ہے، تو یہ آپ کیا میسج دیتے ہیں، کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی ہو، بین المسلمین ہم آہنگی ہو، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ امن و امان کا دین ہے، اور اس کے سلسلے کے اندر جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس وقت وہ وطن عزیز پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہم تمام مکاتب فکر کو اکٹھے ہو کر امن و امان کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور فرقہ واریت جو ہے یہ اس وقت زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا خاتمہ جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور سالمیت سے وابستہ ہے۔ جتنا ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد کریں گے، جتنا ہم وطن عزیز پاکستان کی خدمت کریں گے، اس کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت سامراج، اس نے جب اسے موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی جنرل سید حافظ منیر صاحب جو ہے وہ پاکستان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، جنہوں نے افواج پاکستان کی سالمیت کو افواج پاکستان نے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی جماعت اہل سنت مکمل طور پر افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، دامے درمے سخنے ہر طرح سے ہم اپنے پاکستان کی افواج کے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ فرقہ واریت جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب جو ہے وہ کافی حد تک کمی آ گئی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا؟ گزارش یہ ہے کہ جو ڈائیلاگ ہے وہ تو بہت ضرورت ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل وہ ٹیبل ٹاک پہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کے اندر بہت کمی آئی ہے۔ آج کا جو یہ اتحاد البین المسلمین کا جو اجلاس ہے ڈویژن سطح پہ ہوا ہے، اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور ممبران عمل کمیٹی بھی موجود ہیں ایک چھت کے نیچے، اور یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سب مل کر محرم الحرام جو اب عنقریب آنے والی ہے، انشاءاللہ ہم امن و امان کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے اور فرقہ واریت کو جڑ سے تو سب کا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ذکر پاک کر دیے، تو میں یہ اشعار آپ کی حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شان امام حسین بیان کیے، قیامت تک کے لیے وہ سورج اور چاند کی طرح جگمگا رہے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور سرداد نداد دست در دست یزید
حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حسین تو سب کے ہیں۔ اگر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پاک اپنی اور اپنے رفقا اور اپنے خاندان کے ساتھ پیش نہ کرتے تو یہ اسلام آج جو ہے وہ مردہ حالت میں ہوتا۔ یہ سب صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام روشن اے رضا جس نے تمہارا کر دیا۔ امام علی مسالک کے اندر ایسے عناصر جو پائے جاتے ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیں، جو تشدد کو ہوا دیں، یا یوں کہا جائے کہ جو دشمن کے اعلیٰ کار بنے، ان کے مسالک کے اندر، آپ کی جماعتوں کے اندر، آپ کے فرقے کے اندر، آپ کے نشستوں کے اندر بھی ان کو کوئی کنڈیم کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے؟ محترم، جیسے آپ نے یہ بات کہی، جو ایسے عناصر ہیں اس وقت ان کی سرکوبی اور سرزنش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں بالکل اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین اس عناصر کا محاسبہ بھی کرتے ہیں، چونکہ وطن عزیز پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان، ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن عزیز پاکستان کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں، اگر وہ قربانیاں ہم اگر آج دیکھیں، اگر ہم نے پاکستان کی خدمت نہ کی تو آنے والی تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔ ہم وطن عزیز پاکستان کے لیے اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اب آپ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی جائے تو وہاں ہماری جو علماء کرام ہیں ان کی کیا رائے ہے، اور آپ بین المذاہب ہم آہنگی میں کتنے کامیاب ہیں؟ بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے اس کے اندر ہم اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے اندر دیگر جو مذاہب ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے لیے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اگر کوئی برابر کے پاکستانی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جب وہ ہمیں مدعو کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلنا وطن عزیز پاکستان کی خدمت ہے۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں بین المذاہب کے حوالے سے بھی اور مسلم ہم آہنگی کے حوالے سے بھی؟ میں آخر میں یہی پیغام دوں گا مسلم ہم آہنگی سے کہ اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق رکھیں۔ بین المذاہب جو ہیں وہ بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں، اور یہ آنے والا جو محرم ہے دشمن کی چال اور اس کی ناپاک سازش کو ہم مل کے ناکام بنا سکتے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ شرارت بھی کرتا ہے اور وہ سازشی بھی اور چالاک بھی ہے، مکار بھی ہے، عیار بھی ہے۔ ہم سب مل کر مسلم ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی مل کے ہم ان کے ناپاک ایجنڈے کو، ان کی دہشت گردی کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، اور آنے والا جو محرم ہے اس کے لیے ہمیں مل کے کردار ادا کرنا ہوگا، جو ہم کریں گے۔ ہماری ملتان ڈویژن اور ضلع خانے والی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت ایکٹیو ہے۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی پر اور بین المسلمین ہم آہنگی پر، فرقہ واریت کے تدارک پر، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے کردار پر۔ تو جائیں گے ایک بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ارشد بلوچ جو کہ خطیب ہیں محکمہ اوقاف کے، ان سے بھی بات کریں گے۔ مولانا بتائیے گا وقت کی کتنی ضرورت ہے مذہبی ہم آہنگی اور آپس میں بھائی چارے کا کردار، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، کیونکہ دنیا جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، فاصلے کم ہو رہے ہیں، اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ضرورت ہیں اس میں سب سے اہم ضرورت ہے کہ وہ پرامن فضا میں سانس لے سکے، اس کے زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں ان میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو یقینی بات ہے جب کسی خطے میں امن نہ ہو تو لوگوں کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، اور قیام امن کے لیے ہمیں بین المذاہب مکالمے کا جو فروغ ہے
اس کی اہمیت کو جو ہے وہ ضرور سمجھنا چاہیے۔ بین المسالک جو ہم آہنگی ہے اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو اختلافات ہیں یہ قدرت کا حسن ہے۔ قدرت نے پھول ایک رنگ کے نہیں بنائے، موسم ایک جیسے نہیں بنائے، ٹھیک ہے، دن اور رات میں فرق رکھے ہیں، انسانی شکلوں میں، رنگ میں یہ فرق رکھے ہیں۔ تو یہ فرق، اختلاف اور جھگڑے کا باعث قدرت کا کبھی یہ بھی تقاضا نہیں رہا کہ یہ اختلاف جو ہے یہ جھگڑے کا باعث بنے، یہ کسی فساد کا باعث بنے۔ قدرت نے اس انسانیت کو جو ہے وہ پیغام دیا ہے محبت کا، اور اسلام جو ہے وہ درس ہی امن و محبت کا دیتا ہے۔ تو وہ امن و محبت جو ہے وہ پورے معاشرے کے لیے ہے، وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے۔ امن و محبت کا جو فروغ ہے پورے معاشرے کے لیے۔ اگر ایک معاشرے میں کچھ مسالک کے لوگ رہتے ہیں تو ان کی آپس کی ہم آہنگی جو ہے اس معاشرے کے حسن کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اس میں قیام۔ پاکستان کے اندر یا ہمارے خطے کے اندر بین المسالک اور آپ کی جو مکالمے کی تحریک ہے وہ کتنی کامیاب ہے؟ جی الحمدللہ اگر آج سے کوئی 10 سال پہلے ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ حالات نہیں تھے۔ جب یہ بین المسالک، ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دیا گیا، علماء کرام نے، محراب و منبر کے ذمہ داران نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور مختلف طبقات آپس میں مل کر بیٹھے، مذاہب کے لوگ مل کر بیٹھے، مسالک کے لوگ مل کر بیٹھے، تو اب اس وقت پاکستان جو پوری دنیا میں ایک دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا نام سامنے آتا تھا، لیکن اب اس خطے کو خطہ امن کہا جا رہا ہے، اور اب بڑی بڑی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اپنے معاملات میں امن کے قیام کے لیے بھی ان کی توجہ بھی پاکستان کی طرف ہے۔ اب دیکھیں گزشتہ حالات اگر دیکھیں، اور امریکہ جیسی، ایران جیسی جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان جو ہے وہ امن کے کردار میں ایک اہم جو ہے وہ رول ادا کر سکتا ہے، اور ان کا انحصار بھی ہماری حکومت کی طرف، ہماری پاک فوج کی طرف۔ واریت سے کیا ہماری یہ ڈیبیٹ ہے، اس کے بعد فرقہ واریت جو ہے وہ ملک سے کم یا ختم ہو چکی ہے؟ جی بہت حد تک فرقہ واریت جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ پہلے ہم آج سے کوئی 10 سال پیچھے چلے جائیں تو محرم الحرام میں ایک عجیب فضا ہوتی تھی، ہر طرف جو ہے ہمیں لوگوں سے زیادہ سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ نظر آتے تھے، لیکن الحمدللہ جب محراب و منبر کے ذمہ داران نے اس بات کو محسوس کیا اور آپس میں مل بیٹھ کر مکالمے کو فروغ دیا، ہم آہنگی کا فروغ جو ہے وہ سامنے آیا، تو الحمدللہ آج پاکستان خطہ امن ہے، یہاں وہ حالات نہیں ہیں۔ دہشت گردی تقریباً یہاں سے ختم ہو چکی ہے جو فرقہ وارانہ دہشت گردی تھی، تو انشاءاللہ اگر علماء اسی طرح اپنا کردار ادا کرتے رہے تو پاکستان جو ہے مکمل طور پہ پرامن ملک بن جائے گا۔ تمام علماء کرام ہوں، تمام مسالک ہوں، انہوں نے بھی اپنی اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سب نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر امن کے لیے اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے؟ کہیں سے کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ جی الحمدللہ علماء ہوں، وہ دیگر مذاہب کے ذمہ داران ہوں، یہاں الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ گرجا گھر کے جو وہاں کے جو مذہبی رہنما ہیں، جو مندروں کے مذہبی رہنما ہیں، ہمارا ان سے بھی رابطہ ہے، اور مختلف فورمز پر ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، بلکہ ہمارے وزٹ ہوتے ہیں مندر میں، گرجا گھروں میں، بلکہ ماہانہ ہماری میٹنگز جو ہے وہ چرچ آف ملتان میں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ تمام مسالک، تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ہم نے خطہ امن بنانا ہے۔ پاکستان کو ہم نے امن کی طرف لے کے جانا ہے، یقینی طور پر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو آخر میں کوئی پیغام؟ جی پیغام یہی ہے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور یکم محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ تقاریب ارینج کرتے ہیں، اور جو ہے وہ حسین کے بھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کو بھی برابر مناتے ہیں، تو مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ بھی اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، آج جو ہے محرم الحرام کی آمد کے سلسلے میں یہاں بھی ملتان میں بھی ایک بہت بڑا جو ہے بین المسالک اور بین المذاہب اجتماع ہے، اور اسی تمام مکاتب فکر، تمام مکاتب فکر شریک ہیں، اور اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم نے آنے والے محرم الحرام کی یکم سے حضرت سیدنا عمر فاروق کی یوم شہادت سے حضرت امام حسین کی شہادت تک
तमाम अयाम जो है मुश्तरका तौर पे मनाने हैं, अकीदत व एहतराम से मनाने हैं, एक दूसरे का एहसास करके, एक दूसरे का ख्याल रख के, एक दूसरे के मोमिन बन के हमने ये अहम अयाम जो है गुजारने हैं। और हमने वतन अज़ीज़ को बिलखुसूस मदीनतुल औलिया मुल्तान की सरज़मीन, यहाँ तो वैसे भी हमेशा अमन की बात हुई यहाँ और पुरसकून यहाँ सूफिया की सरज़मीन है, और सूफिया का जो पैगाम है, जो तालीम है, वो हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का फ़रोग़ है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मौलाना अरशद बलोच, बात कर रहे थे बैनुल मसालिक हम आहंगी की, और ख़ास तौर पर मुहर्रम अल हराम हो, उस हवाले से भी जो है वो तमाम मकातब फ़िक्र जो है वो मिल बैठे हैं, और पाकिस्तान को अमन का गहवारा भी बनाना है, और यहाँ मसलकी जंग से बाहर निकल कर एक जो है वो पुरअमन माशरे का जो क़याम है वो अमल में लाना है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हन्नान हैदरी, जो कि जमीयत अहले हदीस के रहनुमा हैं। इनसे बात करेंगे ख़ास तौर पर आज का जो हमारा मौजू है बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से क्या ये कहते हैं, और ख़ास तौर पर इसमें कितनी कामयाबी मिली है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है यहाँ पर तफ़रक़ा बाज़ी हो, और उसके साथ साथ फ़िरका वारियत जो है वो कम से कम हो रही है। इसमें तमाम मसालिक का कितना किरदार है, और ये इसमें अपनी क्या तजावीज़ भी देते हैं, और कितना हिस्सा जो है मसालिक की जानिब में इस जानिब बढ़ाया जाता है, और ऐसे अनासर को किस तरीके से कंडेम किया जाता है जो फ़िरका वारियत को या जो है वो साजिशों को जो है वो परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। हैदरी साहब बताइएगा, ख़ास तौर के ऊपर अगर बात की जाए बैनुल मसालिक हम आहंगी हो और बैनुल मुस्लिमीन हम आहंगी हो, क्या कहें? हमारा जो इस्लाम है वो निज़ाम हयात है, और इस्लाम का माना है सलामती, और इस्लाम के अंदर ये भाईचारा, अख़ुवत, ये इसको फ़रोग़ देना ये ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह कमुल हाकिमीन ने भी कुरान पाक में फरमाया कि ऐ लोगो तुम आपस में भाई भाई बन के रहो, तफ़र्क़ में ना पड़ो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान और ख़ास तौर पर मुल्तान के अंदर फ़िरका वारियत की कोई हवा नहीं है। यहाँ पर तमाम मसालिक क्या तमाम मज़ाहिब मिलकर मुख्तलिफ़ इवेंट मनाते हैं। और जिस तरह पिछले दिनों में अभी ईद गुज़री है, तो इसमें जो दूसरे मसालिक थे या मज़ाहिब थे उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी है, और एक दूसरे के गम और ख़ुशी में शरीक होते हैं। ये पाकिस्तान का मुल्तान के अंदर बेहतरीन काम हो रहा है। तमाम मसालिक के जय्यद उलमा कराम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फ़िरका वारियत को जो है अब वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कम से कम जो नज़र आती है, मगर बार बार जो हमारे दुश्मन हैं वो कोई ना किसी आड़ में आके इसको हवा देने की कोशिश करते हैं। तो इसका सद्देबाब किस तरह होगा? इस तरह सद्देबाब ये है कि जिस तरह हमारी हुकूमत इक़दाम कर रही है, इस तरह हमारे जो उलमाए कराम हैं, मैं अपने मसलक में देखूं कोई ऐसा तो नहीं है जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करता है। तो मसालिक में ऐसा कोई क्राइटेरिया मौजूद है कि उनकी छांटी का अमल हो सके? जी कुछ हैं जो इल्म तो नहीं है, लेकिन किसी के कहने पर या बस ऐसे ही अपने आप की बढ़ाने के लिए, वो अपने आप को फॉलोअर बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ गुफ्तगू कर देते हैं कि ताकि लोग हमें सुनें देखें। तो मैं कहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं उनका कला कमा करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को बैन करे। इसके साथ साथ ये बताइएगा, क्या जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं उनके दरमियान जो मुस्बत मुकालमे होते हैं, क्या उनका सिलसिला जो मुस्बत मुकालमों से फिर वो मनफी में तब्दील हो जाते हैं, फिर ज़िद अनाद हो जाता है? मुस्बत मुकालमे और भाईचारे के अंदर कुछ सीखने के लिए मुकालमे जो हैं उनका अमल कैसा है, और उसको फिर नेगेटिविटी में जाने से कैसे रोका जाता है? जी, मुख्तलिफ़ जो उलमाए कराम हैं इनकी मुख्तलिफ़ बैठकें होती हैं, और एक दूसरे के साथ टेबल टॉक करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और बातें करते हैं। जो उलमाए कराम हैं, पढ़े लिखा तबका है, जो संजीदा लोग हैं, वो इसको हवा नहीं देते, और जो
आम लोग होते हैं, बस ऐसे ही दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, ये आलिम बन गए, लेकिन इल्म कुछ नहीं होता। तो वो लोग ये हवा देते हैं। उसको रोकने के लिए हर मसलक का आलिम दीन उसको रोकता है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। आपके मसलक में बात की जाए या ओवरऑल तमाम मसालिक में बात की जाए, आलिम आप किसको समझते हैं? आलिम हम उसको समझते हैं कि जो कुरान और हदीस को सही माने में जानता हो, और जो मदारस के जो तालीम है, वफाकुल मदारस जो एमए के बराबर है, उसने ये कोर्स भी किया हुआ हो, तो वो आलिम दीन है। ऐसे नहीं कि उसने कुरान का हिफ्ज़ किया, करने के बाद भी उसने ये काम शुरू कर दिया। फितनतुल खवारिज हो या फितनतुल हिंद हो, ये दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो साजिशें कर रहे हैं, इसमें उलमा कराम इनका बंद बांध रहे हैं। जी जी, उलमा कराम लगे हुए हैं, उलमा कराम इस चीज़ को रोक रहे हैं, और उलमा कराम तमाम मसालिक उलमा कराम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो ताक लगा के बैठा है, किसी न किसी तरीके से मुल्क पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत को हवा दी जाए या मसालिक और मज़हब के दरमियान लड़ाया जाए, वो कोशिश करता है। लेकिन जो संजीदा उलमा कराम हैं उसको बंद बांध रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर इस किस्म की कोई हवा नहीं है। मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के अंदर भी एक ऐसी सोच पाई जाती है कि ऐसे मुस्बत किरदार और ऐसी मुस्बत सोच के लोगों को ऊपर लाया जाए जो हम आहंगी पैदा करें, जो नफ़रतों को कम करें, जो मोहब्बत को बढ़ाएं, जो अमन का दर्स दें, जो प्यार का दर्स दें। ऐसा जी जी, तमाम मसाले के जो उलमा कराम हैं ये कोशिश करते हैं, जो लोग मुस्बत चलते हैं ना, जिस तरह मैं हो गया या दूसरे मसाले के लोग हो गए, वो उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो लोग मुस्बत चलते हैं। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, ये जो फितना खवारिज है या फितना हिंद है, इसके लिए हमें हर फोरम पर बात करनी चाहिए, हमें इसका रद्द करना चाहिए। इसके साथ से ये बताइएगा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी कि ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात हैं और जो जंग बंदी, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, और ख़ास तौर पर जब ये कशीदगी थी तो मुल्क के अंदर भी एक कशीदगी आती हुई नज़र आ रही थी। उसके अंदर जो है वो उलमा कराम ने अपना क्या किरदार अदा किया? उलमा कराम ने लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक मोटिवेट किया, बताया कि ये हमारा ईमान है कि कुरान और हदीस हमें इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि हम किसी चीज़ को जो मनफी चीज़ है उसको हवा दें। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की है, रोक गया। तो आज देख लीजिए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन है अमन के हवाले से। उलमा कराम का समझते हैं कि बड़ा किरदार था। उलमा कराम सुन्नी फसादात, जी जी, उलमा कराम हो गए, ये हमारे इंतज़ामिया हो गई, या हमारे वज़ीर आज़म साहब हो गए, या वज़ीर आला साहब, ये सारे किरदार अदा किया। एक ही साहब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। आखिर में क्या आप पैगाम देंगे, ख़ास तौर पर जो फ़िरका वारियत की जहाँ बात होती है, जहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की बात होती है, जहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात की एक सोच जो परवान चढ़ती है, उसको तमाम उलमा कराम और ख़ास तौर पर आपका अहले हदीस मकतबा फ़िक्र जो है वो किस तरह कंडेम करता है और किस तरह उसके आगे बंद बांधने की जो है वो कोशिश करें? जी, हम अपने दुरूस के अंदर, हम अपने खुतबात के अंदर लोगों को बताते हैं, अगर कोई इस तरह का कोई बंदा है तो वो हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत ने जो बनाए हुए हैं उसको बताएं और उस जो बंदे को रोकें ताकि ये इसको हवा ना दे सके और इसको ख़त्म किया जा सके। ये आपका एक पैगाम है कि आप तमाम मसालिक जो है वो मिल बैठें और जो है वो बाहमी जो गुफ्तगू है वो भी मुस्बत अंदाज, प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा, अखुवत और भाईचारा भी आएगा और पाकिस्तान को भी तरक्की मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर अमन आएगा। ये उलमा कराम ऐसे हैं कि इनकी मुअस्सर आवाज़ है, क्योंकि ये महबर और महराब के वारिस हैं। इस यहाँ से जो आवाज़ उठती है तो लोग अक़ीदत के साथ सुनते भी हैं और उसको मानते भी हैं। तो तमाम मसाले के जितने भी उलमा कराम हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा तो अपने दुरूस के अंदर, अपने खुतबात के अंदर मुस्बत बात करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर अमन पैदा हो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, जो कि ख़ास तौर पर बैनुल मुस्लिमीन हो या बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए एक तवाना आवाज़ भी हैं। फ़िरका वारियत को कम करने के लिए भी उनका एक किरदार मौजूद है।
ملک کے چپے چپے کا دورہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ تمام مسالک کو جو ہے وہ متحد کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ۔ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ محرم الحرام بھی قریب ہے اور خاص طور پہ بین المذاہب ہو یا بین المسلمین ہو، اس حوالے سے کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیشہ بڑی محبت دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ محرم الحرام میں قیام امن کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور محکمہ اوقاف پنجاب کی طرف سے اتحاد بین المسلمین کے اجلاسات جو ہیں پورے پنجاب کے ڈویژن میں انعقاد پذیر ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی پورے پنجاب میں ہمارے مختلف وفود جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے گجرانوالہ راولپنڈی مفتی انتخاب صاحب ہمارے، اور اسی طرح فیصل آباد سرگودا دیکھیں تو ہمارے مفتی جو ہیں مختار نعیمی صاحب ہیں، مختار ندیم صاحب ہیں، اور اسی طرح جنوبی پنجاب جو کہ بہت زیادہ بڑا مطلب کہ ڈویژن جیسے سائیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں اور تمام مسالک کے علماء میرے ساتھ ہیں۔ تو مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ ہم قیام امن محرم الحرام کے حوالے سے جو آنے والا مہینہ ہے اس میں ایک اپنا کلیدی رول جو ہے اور کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اتحاد بین المسلمین ہو، بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی ہو، یا ابھی پچھلے دنوں مارکہ حق پر جس طرح ایک جشن اور تشکر علماء نے بھی منایا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی ہے ہمارے اکابر علماء اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا ذریعہ اصول دیا ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نا، کسی کے مسلک کو چھیڑو نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج علماء کرام نے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جو محرم الحرام ہے اس میں ہم ملک میں وحدت کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، یونٹی کے حوالے سے ایک عظیم کردار ادا کریں گے تاکہ محرم الحرام جو ہے امن و امان کے ساتھ گزرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دشمن جو ہے اس وقت وہ عیار بھی ہے، چلاک بھی ہے۔ وہ ہماری ان تمام ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، مجالس، کانفرنسز یا اس طرح کے مختلف تقریبات، اس سے وہ کئی دفعہ انتشار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان مجالس کو یا ان جلوسوں، مگر اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ذاکرین ہیں، خطباء ہیں اور ممبر و محراب ہے، اس نے ایک عظیم کردار پچھلے سالوں میں بھی ادا کیا اور اس سال بھی الحمدللہ وہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عہد کیا ہے، یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم محرم الحرام میں دشمن کے کسی فتنے فساد کو نہیں چلنے دیں گے، چاہے وہ فتنہ الخوارج کی صورت میں ہو یا فتنہ الہندوستان کی صورت میں ہو۔ ہماری افواج جس پر ہمیں فخر ہے، ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ عاصم منیر جن پر ہمیں فخر ہے، انہوں نے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، تو یہ تو ہمارا ملک ہے۔ بتائیے گا کہ ممبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کی بات کے اندر بھی وزن ہے اور پوری قوم ان کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کچھ ایسے عناصر بھی جو ہیں جو ملک کے اندر جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، یہ جو دشمن کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں یا انجانے میں بنے ہوئے ہیں، ان کا تدارک اور ان کی نشاندہی کے لیے کیا ہمارے مسالک کے اندر بھی ایسی گنجائش موجود ہے کہ وہ خود جو ہے ان کی نشاندہی کر سکیں؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک پاکستان میں ایک ایکشن پلان نیشنل جو بنا ہے، نیشنل ایکشن پلان، اس میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص تبرہ بازی کرے یا دل آزاری کا سبب بنے گا، اس کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس میں بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے میں بڑا پاکستان میں اس حوالے سے مذہبی ہم آہنگی ہو، مذہبی رواداری ہو، اس حوالے سے پورے پاکستان میں جیسے آپ نے کہا میں پھرتا ہوں اور سب مجھ سے محبت کر دیں، تو ایک اچھی بات میں کوئی بات کریں کہ بھئی اس کی بات کر دیں یا اس کا کچھ کہہ دیں میں کرنے کے لیے، مگر کوئی فرقہ واریت والا کوئی شخص آئے گا میں اس کے لیے کبھی بات نہیں کروں، اور اس کو وہ سزا ملے گی جو سزائیں تجوید کی گئی ہیں۔ تو کسی قسم کا بھی یہاں پر کسی کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا کہ وہ جناب جو ہے نا آرام سے بات کرے اور چلا جائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی روحی چینل کے ذریعے جو لوگ اور جو پلیٹ فارم
मतलब मौजूद हैं और वो बुलाते हैं, वो ज़रा देख के बुलाएं। किसी ऐसे शख्स को क्यों बुलाते हैं जिससे नुकसान हो? ये मुल्क है तो हम हैं, आए इस मुल्क को लेकर अपना किरदार अदा करें। और मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा, और सब इसके लिए अपना किरदार अदा करें। और इंशाअल्लाह ये खूबसूरत फूल हैं तमाम मसालिक के, अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि बहुत अजीम किरदार इस मुहर्रम में अदा होगा और पिछले मुहर्रमों की तरह ये मुहर्रम भी अमन के साथ। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बात की बैनुल मज़ाहिब पर, बात की इसके साथ साथ बैनुल मुस्लिमीन पर बात की, फ़िरका वारियत के तदारुक पर बात की, और इसके साथ साथ मुहर्रमुल हराम के हवाले से उलमा कराम के किरदार पर और मिंबर रसूल के वर्सा जो हैं, जो वारिसीन जो हैं, जो हमारे उलमा कराम हैं, उनकी अहमियत और उनके फ़राइज़ पर बात की। यकीनी तौर पर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।